بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ میرے ایک عزیز دوست ہیں، انہوں نے اپنا یہ مشاہدہ مجھے واٹس ایپ پر بذریعہ وائس میسیج سینڈ کیا۔ کہتے ہیں کہ میرے تایا ابو کا انتقال 2007 میں ہوا۔ ان کے انتقال کے کچھ عرصے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں، سفید کپڑے زیبتن کیے ہوئے اور سر پر سفید ٹوپی پہن رکھی ہے اور چہرے پر کافی نورانیت ہے۔ میں انہیں دیکھ کر رونے لگا اور دل میں سوچنے لگا کہ تایا ابو تو فوت ہو گئے ہیں۔ چنانچہ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ فوت نہیں ہو گئے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں میں فوت ہو گیا ہوں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگے، شروع میں تھوڑی سی سختی کی گئی، پھر میرے گھر والوں میں سے کسی نے مجھے 1.25 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ایصال و ثواب کیا۔ اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ اسی طرح ایک اور خاتون ممبر ہے، انہوں نے اپنا مشاہدہ سنایا کہ میری بہن بہت بیمار تھی، اتنی بیمار تھی کہ نا امید ہو گئے تھے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، سخت پریشانی بنی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ہماری بہن کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ چنانچہ میں نے 1.25 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی نیت کر لی کہ اللہ تعالیٰ میری بہن کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میں 1.25 مرتبہ درود شریف مکمل کروں گی، اور یہ نیت کر کے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ادھر درود شریف پڑھنا شروع کیا اور ادھر بہن کا انتقال ہو گیا۔ اس بات کا مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میں نے درود شریف ہی پڑھنا چھوڑ دیا، اور شب و روز بہن کے غم میں رونے لگی۔ ایک شب کیا ہوا کہ سوئی تو خواب دیکھا کہ میری بہن بہت ہی خوبصورت لباس پہنے ہوئے کھڑی ہوئی ہے اور مجھے مسکرا کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ باجی، آپ نے درود پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ آپ کے درود پڑھنے کی وجہ سے میری قبر کی بہت سی منزلیں آسان ہو گئی۔ تو وہ خاتون کہنے لگی، جب میں نے یہ سنا تو میں گھبرا کر بیدار ہو گئی اور رونے لگ گئی۔ اسی وقت میں نے دوبارہ سے نیت کر لی 1.25 درود پڑھنے کی، اور درود پڑھ پڑھ کر اپنی بہن کو ایصال و ثواب کرنا شروع کر دیا۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا نا، درود شریف کامل مرشد ہے، درود شریف اپنے پڑھنے والے کی رہنمائی کرتا ہے۔ درود کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو مجھے پڑھ رہا ہے، میں نے کب اور کہاں اس کو فائدہ دینا ہے۔ اب دیکھیں، وہ خاتون درود پڑھ رہی تھی، درود خضری 1.25 کی نیت کر کے کہ میری بہن کو شفا مل جائے۔ بہن کا وقت مقرر تھا اس دنیا سے جانے کے لیے، اور درود کو بھی پتہ تھا کہ میں نے اس کی بہن کو کہاں فائدہ دینا ہے، اور جب انتقال ہوا تو قبر میں اس کو فائدہ ملا اس درود کا جو اس کی بہن اس کے لیے پڑھ رہی تھی، اور اس کا ثواب اس کو ہدیہ کر رہی تھی۔ تو درود کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کب اور کہاں کس کو فائدہ دینا ہے۔ اور اسی طرح حسن بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے جب درود شریف کی کتاب لکھی نا، تو میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا جو کہ انتقال کر چکے تھے۔ تو جب میں نے ان سے خواب میں دیکھا تو میں نے انہیں پوچھا کہ کیا آپ فوت نہیں ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا، ہاں میں فوت ہو گیا ہوں۔ تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟
کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سبب مجھے بخش دیا۔ تو پھر پوچھا کیا آپ کو میری وجہ سے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ تو کہنے لگے ہاں۔ میں نے پوچھا کس سبب؟ کہنے لگے تیرے درود شریف کی کتاب لکھنے کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ملا۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ میں نے درود شریف کی کتاب لکھی ہے، حالانکہ میں نے وہ آپ کے انتقال کے بعد لکھی ہے؟ تو ان کے والد نے کہا تیرا چرچا تو فرشتوں میں ہو رہا ہے تیری کتاب لکھنے کی وجہ سے، تو ہمیں تیری کتاب لکھنے کی وجہ سے ثواب مل رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، درود شریف کے ایصال و ثواب کی بڑی برکتیں ہیں۔ آپ نے بخوبی جان لیا ہوگا کہ درود شریف کس طرح سے انسان کے لیے روحانی، جسمانی، قلبی اور ذہنی طور پر فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی پورا نفع پہنچتا ہے اسے۔ یہاں آپ کو ایک نکتہ کی بات بتاتا چلوں، کوشش کیجئے گا اس پہ لازمی عمل کریں، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ درود شریف پڑھیں تو اس پڑھے ہوئے درود شریف کا ثواب نبی علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، اپنے مرحومین، نام لے کر اپنے مرحومین کا، اور کل امت مسلمہ کو ایصال و ثواب کر دیا کرے۔ آپ کے ایک ایصال و ثواب سے نہ جانے کتنے لوگوں کی مفت میں بخشش ہو جائے گی، کتنے لوگوں کے درجات بلند ہو جائیں گے، کتنوں کی قبریں فراخ کر کے انہیں کروٹ کروٹ راحت عطا کی جائے گی، اور پھر یہی لوگ قیامت والے دن آپ کی سفارش کریں گے کہ یہ شخص دنیا میں ہمیں درود شریف کا ایصال کرتا تھا، رب کریم آج اسے بھی بخش دے۔ اور یقین کیجئے اللہ کریم آپ سے زیادہ سخی ہے۔ آپ نے بھی تو سخاوت کی نا، کہ جو اس دنیا سے چلے گئے درود شریف پڑھ کر انہیں ایصال و ثواب کر رہے ہیں، یہ سخاوت ہی ہے۔ تو اللہ کریم آپ سے زیادہ سخی ہے، وہ آپ کو بخش دے گا، یہ کہہ کر کہ تو نے درود شریف کے ایصال و ثواب کے ذریعے امت کی خیر خواہی چاہی ہے، جا میں نے تجھے معاف کر کے جنت عطا کی۔ اور ہاں یاد رکھیے، اگر آپ 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھ کر بھی ایصال و ثواب کریں گے تو ہر ایک مردے کو 1 کروڑ درود کا ثواب پہنچے گا، ساتھ میں آپ کو بھی برابر کا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مردوں کو ایصال و ثواب کرنے سے آپ کے ثواب میں کمی آئے گی، آپ کا ثواب وہیں کا وہیں کھڑا ہے، کم نہیں ہوگا۔ لہٰذا عقل مند بنے اور ایک تیر سے 2 شکار کریں، اپنا پڑھا ہوا درود ساتھ کے ساتھ ایصال و ثواب کر دیا کرے۔ جس نے امت مسلمہ کو اپنے نیک عمل میں یاد رکھا، اللہ پاک اسے اپنے قرب سے نوازتے ہیں، اس کا رزق اتنا فراخ کرتے ہیں کہ آنے والی نسلیں بغیر کسی محنت مشقت کے بیٹھ کر کھاتی ہیں۔ اور یہ ایصال و ثواب کس طرح کیا جاتا ہے، اس بارے میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہوئی ہے، مختصر سے لفظوں میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں کہ جب درود شریف پڑھ لے تو دعا لازمی مانگے، اور دعا چلتے پھرتے بھی مانگ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کر ہی دعا مانگیں گے تبھی گزارا ہوگا، نہیں، آپ چلتے پھرتے، اگر آپ مصروف ہے کہیں جا رہے ہیں، درود پڑھ لیے تو آپ چلتے پھرتے بھی دل میں دعا مانگ لیں، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے، دلوں کے رازوں سے واقف ہے، دلوں کی آواز سنتا ہے۔ تو آپ دعا مانگ لیا کرے کہ یا اللہ، یہ جو میں نے درود پڑھا ہے اس کا ثواب نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر تمام انبیاء، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، کتب، غوث، ابدال، ولی اللہ، اور آج تک جتنے بھی مسلمان مرد اور عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، خاص کر میرے فلاں فلاں مرحومین، نام لازمی لینا ہے آپ نے، فلاں فلاں مرحومین کی روح کو ایصال و ثواب پہنچا، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کو کروٹ کروٹ آرام نصیب فرما۔
اور پھر اپنے لیے دعا مانگ لے کہ یا اللہ اس درود کی برکت سے میرا یہ مسئلہ حل کر دے، میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ اس طرح سے آپ اصال و ثواب کریں۔ امید ہے آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے پڑھوانے، لکھنے لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔